وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں حافظ الیاس عمری۔ نئے مکان میں داخل ہوں تو ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت سارے کیسز ہم جو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک یہ دیکھتے ہیں، نئے مکان میں داخل ہو گئے ہیں، چاہے وہ کرائے پر لے رہے ہوں یا خرید کر وہاں جا کر بستے ہوں۔ نئے مکان میں جب سے ہم داخل ہوئے ہیں، بچے بیمار پڑ رہے ہیں، عورتیں بیمار ہو رہی ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، ہاسپٹل کی دوائیں کھاتے بچے تھک رہے ہیں مگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس طرح کے مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ نئے مکان میں داخل ہوتے ہیں، جس جگہ پر ہم جا رہے ہو سکتا ہے وہاں شیاطین رہتے ہوں، جنات رہتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم جنات کو صحرا اور جزیرہ مختص کیا ہے، یہ ان کی رہائش گاہ ہے۔ مسلم جو جنات ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کو، جنگلوں کو ان کی رہائش گاہ بتا دی ہے، ان کی جگہ طے کر دی ہے۔ جہاں انسان رہتے ہوں وہاں ان کو رہنے سے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے باوجود بھی مکانوں میں جنات آتے ہیں، رہتے ہیں، وہ اچھے جنات، پاک جنات، نیک جنات نہیں ہو سکتے۔ نبی کی نافرمانی کرنے والے نیک نہیں ہو سکتے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک کیسز، نئے مکان میں داخل ہوئے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، خواتین بیمار پڑ رہی ہیں، جسم پر آبلے آ رہے ہیں، جسم پر نشانات پڑ رہے ہیں، کٹ کے نشانات پڑ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، اس طرح کی شکایتیں ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے کہ ہم محفوظ رہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی جگہ جاؤ وہاں السلام علیکم پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح 3 دفعہ، شام میں 3 دفعہ اس کو پڑھتے رہو۔ اذا دخلتم علی بیوتکم فسلموا علی اہلکم، اذا دخلتم علی بیوتکم فسلموا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں کا جو سردار ہے، جو گروپ کا لیڈر ہے، وہ سب سے کہتا ہے کہ ابھی بھائی یہاں سے چلو، نکلو، یہاں اللہ کا نام لیا گیا ہے، اب ہمیں یہاں رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو گھر میں داخل ہوں، کسی مکان میں مسائل محسوس ہوتے ہیں آپ کو، تو جب بھی گھر میں داخل ہوں، کوئی گھر میں رہے نہ رہے، سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو۔ کسی مکان میں داخل ہوتے ہیں، وہاں مسائل ہوتے نا، اس کی علامتیں ہیں، گھر میں آوازیں آنا، گھر میں چیزوں کا ٹوٹ جانا، گھر میں خوشبو کا آنا، یا گھر میں بدبو کا آنا، یا بچے بیمار پڑنا، یا بڑے بیمار پڑ جانا، بار بار دواخانے کے مسائل شروع ہو جانا، دوائیں کھانے کے باوجود بھی دوائیں اثر نہ کرنا، یہ علامتیں ہیں کہ اس گھر میں کچھ مسئلہ ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کریں؟ ہمیں نہیں گھبرانا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ کسی مکان میں جناتی اثرات ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے، علامتیں پائی جا رہی ہیں اور آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو آپ 2-3 عمل کریں۔ ایک عمل یہ کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کیا کریں، اذا دخلتم علی بیوتکم فسلموا، جب بھی کہ تم گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، سلام کریں۔ دوسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب بھی کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وہاں جو جنات کا سردار ہے، جو بھی ہے وہاں پہ، وہ سب ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائی یہاں اللہ کا نام لیا گیا ہے، چلو اب یہاں ہمیں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایک اور کام آپ کو یہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عمل کرنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح 3 دفعہ اور شام میں 3 دفعہ گھر کے سبھی افراد اس دعا کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ ہمارے مسئلے آسان ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں چاروں کونے میں اذان دی جائے، بلند آواز سے اذان دے، 7 دفعہ ہر کونے میں 7 دفعہ اذان دی جائے، چاروں کونے میں اذان دے 7 دفعہ، اور ساتھ میں پانی رکھیں، گلاس رکھیں، اس پر پھونک مارے، اس پہ دم کریں اور پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل آپ کو کرنا ہے، گھر کے درمیانی جگہ میں ٹھہر کر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ فلق ناس پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ 7 دن کریں انشاءاللہ۔ 7 مرتبہ اذان دی جائے ہر کونے میں، اور درمیانی جگہ میں، مکان کے درمیانی حصے میں کھڑے ہو کر 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اور 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے، اور فلق ناس 7 مرتبہ پڑھے، اور یہ پانی پر دم کرے اور گھر پر پانی کا چھڑکاؤ کرے انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ 7 دن تک کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے، حالات بدل جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔